الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوه آلاء أصداها وتمام منن ولاها جمع للإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيعه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا بالقاف وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضودة ظلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبر إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ غفر اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم غفور امیر حسن ابن نذیر حسن اور مرحومہ ہاشمی بیگم بنت محمد عقیل صاحب کی روح بخش دیں. بلند سلوات. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، آثار سجادیہ کے حوالے سے ترویج و تبلیغ عدالت میں امام سجاد علیہ السلام کے کردار، آپ کی زحمتوں اور آپ کی جافشانیوں کے حوالے سے یہ گفتگو کا تیسرا مرحلہ ہے، جس میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دعائے مکارم الاخلاق میں دعا کے 11ویں پیراگراف میں امام علیہ السلام نے خداوند عالم سے 2 چیزیں طلب کی ہیں ایک چیز حاصل کرنے کے لیے. حلنی حلیت الصالحین، خدایا مجھے صالحین اور نیک کردار لوگوں کے لباس فاخرہ اور حلے سے بہرمند فرما. وَالْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِین، اور مجھے صاحبان تقوی کی سج دھج اور زینت والا لباس پہنا عطا فرما. ان 2 دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں طلب کیا جا رہا ہے. یہ درخواست 2 درخواست خدا کی بارگاہ میں ایک کام کے لیے، اور وہ کام ہے فی بسط العدل، تاکہ میں عدالت پھیلا سکوں. اور یہ عدالت کیسے پھیلا سکوں، اس کے لیے 19 کام ہیں عدالت پھیلانے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عدالت کی اہمیت کے اوپر توجہ دلائی. کیا انداز کریں دعا کے لب و لہجے سے کہ ایک ہی دعا میں عدالت کی دونوں قسموں کو طلب کر لیا. عدالت کی پہلی قسم فردی عدالت ہے، یعنی خود اپنے آپ کو عادل بنانا.
اور عدالت کی دوسری قسم اجتماعی عدالت ہے، یعنی دوسروں کو عادل بنانے کی کوشش کرنا۔ پہلی قسم کو ان دو دعاؤں میں رکھا جس میں صالحین کا حلہ اور متقین کی سج دھج والا لباس طلب کیا۔ یہ فردی عدالت ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، پہلے اپنے خون کی جگہ عدالت کو اپنے وجود میں دوڑنے کا موقع دو، اور جب یہ ہو جائے مکمل تب دعا کرو کہ یہ دونوں چیز مل گئی ہے، کیوں؟ تاکہ میں عدالت پھیلا سکوں۔ یعنی پہلے خود کو عادل بناؤ، پھر دوسرے کو عادل بنانے کی کوشش کرو۔ آپ کی خدمت میں نے کل عرض کیا کہ یہ پوری کائنات، چاہے جس میں ہم ہیں اس سے اوپر جو کچھ بھی ہے، جہاں ہم ہیں اس سے نیچے جو کچھ بھی ہے، سب کے سب ایک محور پر گردش کر رہے ہیں، ایک سینٹر پر گردش کر رہے ہیں، اور اس کا نام ہے عدالت۔ اور جہاں اس عدالت سے سرے منہ فرق آتا ہے، وہاں سے ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ عدالت سے وہی انحراف ہے جہاں اختیار دیا گیا ہے، ورنہ تمام مخلوقات الہی جو خدا کے قانون کے تحت، فطری قانون کے تحت اس کائنات میں جی رہی ہیں، ان کے یہاں عدالت کے سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سورج کو جس وقت نکلنا ہے وہ نکلے گا، چاند کو جب نکلنا ہے تب نکلے گا، اور اسی طریقے سے ساری نشانیں۔ ان سسٹم میں کوئی خرابی نہیں آنے دیکھیں، سب کے سب اپنے محور پر چل رہے ہیں۔ عدالت ان سب جگہوں پر، جانور میں، سب جہاں اختیار دیا ہے کہ تم کو اختیار ہے کہ عدالت کے ساتھ رہو، یا تم کو اختیار ہے کہ عدالت کا راستہ چھوڑ دو، وہاں ظلم دکھائی دیتا ہے۔ لہذا اختیار دینے کے بعد بار بار موڑ موڑ کے گھما کے عدالت کے راستے پر لایا جا رہا ہے، ادھر آ جاؤ، دیکھو ادھر جاؤ گے تو تم کو نقصان ہوگا۔ لہذا عدالت کے فوائد بتائے جا رہے ہیں اور ظلم کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں اس ڈگر اور اس راستے سے ہٹیں وہاں تم سسٹم سے جدا ہو جاؤ گے، نظام سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ لہذا تمہیں ایک بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ ظلم تک کیسے پہنچتا ہے انسان۔ یہ بعض موقع پر فکر ہوتی ہے نا کہ بھائی سیدھی سیدھی بات کیجیے، سیدھی سیدھی بات کر کے مجلس تمام کر دیجیے۔ یہ اتنا بار بار ایک ہی چیز کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ظلم نہ کرو، ایسے لوگوں سے مجلس نہ پڑھواؤ، ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ۔ آپ سیدھی سیدھی مجلس پڑھیے، سیدھے سیدھے جائیے، فضائل پڑھیے، مذاہب پڑھیے، اپنا راستہ لیجیے، نکالیے، اپنے کام کیجیے، دوسری جگہ جا کے مجلس پڑھیے۔ یہ بار بار کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسوں سے پرہیز کرو؟ یہ روش قرآن مجید کی ہے۔ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں ایک بار آگے ختم ہو سکتا تھا، لیکن ختم نہیں کیا اللہ نے، بار بار قرآن میں دہرایا۔ ابراہیم و نمرود کا قصہ ایک بار
قرآن میں آتا بات تمام ہو جاتی، لیکن بار بار قرآن نے پیش کیا۔ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ایک بار آتا قرآن میں، بات تمام ہو جاتی، لیکن بار بار قرآن مجید نے موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ پیش کیا، اس لیے کہ عدالت سے انحراف بہت جلدی ہو جاتا ہے، ظلم کی طرف انسان جلدی مائل ہو جاتا ہے، اس لیے بار بار ضرورت ہے کہ ظلم سے بھی آگاہ کرو، عدالت سے بھی آگاہ کرو۔ وہ لوگ جو تمہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں، عدالت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی طرف بھی نشاندہی کرو، جو عدالت کے نام پر ظلم پھیلا رہے ہیں ان سے بھی آگاہ کرتے رہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا قرآن مجید میں خدا ایک بار عدالت کا تذکرہ کر دیتا، بات تمام ہو جاتی عدالت کی۔ 15-16 آیتیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی دن سنا تھی، جس میں 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو گئی، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں چھوڑ دی، اب 4-5 آیتیں تو کل سنا دی، اور ابھی کتنی آیتیں بچی ہوئی ہیں جس میں عدالت کا لفظ نہیں لیکن عدالت ہے، اور پھر آج اسی موضوع پر بات ہے۔ ایک دن بات ہو گئی تھی عدالت کے اندر، تو پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں، نہیں، یہ بار بار بیان کر رہا ہے قرآن، تاکہ تم سوچو تم کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور کدھر جا رہے ہو، تمہارا مقصد اور تمہارا ایم اور تمہارا گول کیا ہے، اور تم کدھر گول مار رہے ہو۔ یہ جب تک کہ تم سمجھو گے نہیں، بار بار ٹہوکا دینے کی ضرورت ہے، تمہیں متنبع کرنے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا نہیں مانو گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ اگر ظلم کرو گے تو خدا کی لعنت ہوگی تم پر۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت کر سکتا ہے اس قوم کی، کافرو، جس نے کفر اختیار کیا۔ شروع سے کافر رہتا تو کوئی بات نہ تھی کہ اس کو حق سمجھ میں نہ آیا، نہیں، مشکل یہ کافرو بعد ایمانہم، یہ کفر اختیار کر رہے ہیں ایمان کے بعد۔ اگر ادھر ادھر کی روٹی کھائی ہوتی اور امام زمانہ کے لقمے اور امام زمانہ کے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو وظیفہ خور کہتا تو شاید کوئی بات ہوتی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جس کی زندگی گزری وظیفہ کھانے پر، جو پلا امام زمانہ کی روٹی کھا کے، وہ اگر کسی کو تانا دے وظیفہ خور، تو یہ وہی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ چلا تھا اچھے راستے پر لیکن بھٹک کے چلا گیا کفر کے راستے پر، بے دینی کے راستے پر۔ کیسے اللہ ہدایت کرے گا اس قوم کی جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس نے گواہی بھی دی کہ رسول خدا حق پر ہے، اس کے بعد انکار کر دیا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس روشن دلیلیں بھی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جو اپنے پیروں سے
چل کے کنویں میں جاتا ہے وہ پھر غرق ہو جاتا ہے، جو اپنے سے چل کے بھنور میں جاتا ہے پھر وہ بھنور کی نظر ہو جاتا ہے، جو اپنوں پیر سے چل کے دلدل میں گھس جاتا ہے تو پھر وہ دھنس جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا تو اب جزا کیا دے گا تو مالک؟ جو ظلم کرتے ہیں، جو عدالت سے منہ موڑتے ہیں، جو انصاف سے منہ موڑتے ہیں، اولئک جزاؤہم علیہم لعنت اللہ۔ نعرہ سلوات۔ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین تمام انسانوں کی لعنت۔ کس پر؟ جو عدالت کے راستے سے ہٹتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت محور خلقت ہے، مساوات محور خلقت نہیں ہے۔ کمیونزم سے متاثر ہو کے یہ کہہ دینا کہ دین اسلام دین مساوات ہے، بالکل غلط ہے۔ دین اسلام دین مساوات نہیں ہے، نہیں۔ قرآن کہتے ہیں، آپ کو سنا ہو؟ قرآن کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت بخشی، تو جب سبھی برابر ہیں تو یہ فضیلت کاہے کے لیے تو نے بخشی؟ اصل قرآن کی فکر میں مساوات نہیں ہے، اصلاً دین مساوات نہیں ہے، اس لیے کہ مساوات ہمیشہ عدل نہیں ہے۔ دین اسلام دین عدالت ہے، اصل مساوات فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے مساوات۔ یہ نعرہ اور یہ سلوگن جو لگا کہ عورت اور مرد برابر ہیں، یہ فقط اور فقط دھوکہ دینے والا نعرہ ہے۔ اپنی حوث باز آنکھوں کو گناہوں میں ملوث کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا ہے، اپنی بدکرداریوں کو قانونی بنانے کے لیے نعرہ لگایا گیا ہے، اپنی بدعمالیوں کو پوسٹ ماڈرن ایج کا نعرہ لگانے کے لیے نعرہ دیا گیا ہے، ورنہ اس کی حقیقت تھوڑی ہے عورت اور مرد برابر ہے۔ اگر کہاں برابری آپ مجھے دکھا دیں پوری دنیا میں، پوری خلقت میں؟ میرا برابری ہے نا، سب برابر ہے، اس پر ٹکے گا کوئی؟ اس پر کوئی ٹک سکتا ہے؟ قرآن حدیث چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، بالکل عدالت کے قانون پر کوئی ٹکے گا؟ یعنی مساوات جس کو کہتے ہیں عدالت، نہ کہ وہ عدالت جو دین عدالت کہتا ہے۔ عدالت کو مساوات کا نام دے دینا، کوئی ٹکے گا اس پر؟ ہم بھی برابر، یہ بچہ بھی برابر، میری قبا اتار کے اس کو پہنا دیجیے، اس کا پینٹ مجھے دے دیجیے، چلے گی؟ برابر ہے نا دونوں؟ یہ جتنا کھاتا ہے وہ مجھے کھلا دیجیے، ہم جتنا کھاتے ہیں ہمیں اسے دے دیجیے، اور اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کہ یہ کیوں بھائی برابر ہے؟ ایک انجینئر آڑی ترچھی لکیر کھینچتا ہے جس کو نقشہ کہتے ہیں، ایک نقشے کا وہ ایک ہی بار میں جیسا نقشہ کم سے کم 10,000 روپے تو لے لیتا ہے، اور زیادہ جتنا لیتا ہوگا جتنا جیسا نقشہ ہو، اس نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں آڑی ترچھی ادھر ادھر لکیر کھینچ دی، اس کو آپ نے خوشی خوشی دے دیا، اور وہ جو دن بھر 8 بجے سے لے کے 5 بجے شام تک مزدور کام کر رہا ہے، اس کو ایک دن کی 300 500 600 زیادہ زیادہ 1000 روپے۔ اگر مساوات ہے تو اس کو بھی 600 روپیہ دیجیے، یا اس کو بھی 10,000 روپے دیجیے، لیجیے گا۔
کوئی نہیں دیتا ہے. اگر مساوات ہے تو یہی ہے، لیکن اس مساوات پر کوئی کھڑا اترتا ہے؟ اصل کمیونزم کے ہڈیوں کے سرمے ہونے کی آواز آج تک کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جس نعرے کو لے کے کمیونزم چلی اس نعرے پر خود عمل نہیں کر سکی. مزدوروں کو لے کے جو چلی مزدور یونین بنا کے کہ مزدوروں کو کی یونین ہے کمیونزم، مزدوروں کا ساتھ، مزدوروں کا سب سے زیادہ خون چوسا تو کمیونزم نے چوسا. سب برابر کا نعرہ لگانے والوں نے چوسا اور اس کے بعد لا کے عورت کو رکھ دیا. عورت اور مرد برابر. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہے تو سب سے پہلے تو عورتیں ناراض ہوتی تھی کہ آج مولانا ہے عورتوں کے خلاف پڑھنے کے لیے، اب تو کلچر کی مجلس میں نہیں آئیں گی. بائیکاٹ مولانا صاحب کی مجلس کا، اس لیے کہ عورتوں کو جس سے وہ مردوں کے برابر نہیں کہا انہوں نے. اور اگر کہیں گے تو خوش مجمع کل سے عورتوں کا بڑھ جائے گا. مثلا کس نے کہا کہ برابری کمال ہے؟ کس نے کہا برابری کمال ہے؟ برابری میں کمال نہیں ہے، عدالت میں کمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برابری سب کو ایک ساتھ. عدالت کی تعریف کیا ہے؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی محلہ، جس کی جو جگہ ہے اس کی جگہ پر اسے رکھنا، اور اسی کو پلٹ دیجئے تو ہو جاتا ہے ظلم. وضع الشیء علی غیر محلہ، جس کی جو جگہ نہیں ہے اس کو وہ جگہ دے دینا، یہ ظلم. موزہ پیر میں بھلا لگتا ہے، امامہ سر پر بھلا لگتا ہے. یہ اگر اپنی جگہ بدلے گا تو ظلم ہو جائے گا. جسے آپ تھوک کہتے ہیں، یہ کب تھوک بنتا ہے؟ جب اپنی جگہ چھوڑتا ہے. جب تک یہ دہن میں ہے اس کو کتنا نمبر دیجیے گا؟ اس کا کتنا نمبر ہے؟ جب تک یہ منہ کے اندر ہے اس کا 180 ڈگری نمبر ہے. یہ زندگی کا سرمایہ ہے. بولنا مشکل ہو جائے گا، کھانا مشکل ہو جائے گا اگر یہ پانی نہ رہے منہ کے اندر. یہ اپنی جگہ پر ہے تو اس کا نمبر 100 ہے. جب یہ اپنی جگہ سے گرتا ہے تو تھوک بنتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس جو چیز اپنی جگہ پر ہے وہیں پر بھلی معلوم ہوتی ہے. عورت کا اپنا کام ہے، مرد کا اپنا کام ہے. ایک گاڑی میں آپ کہہ دیجئے ہمیں تو گاڑی چلانا بھی نہیں آتی ہے، لیکن جو جو چیزیں ہیں گاڑی میں، جو جو کل پرزے ہیں گاڑی میں، ابھی سب برابر ہیں. کیا ہوگا؟ ہو پائے گی یہ بات صحیح کرنا. کسی کو سخت ہونا ہے، کسی کو نازک ہونا ہے. اگر جو سخت ہے آپ اس کو نازک کر دیجئے، جو نازک ہے آپ اس کو سخت کر دیجئے، گاڑی چلے گی؟ گاڑی نہیں چل سکتی ہے. ابھی سب برابر ہے، سب برابر ہے. اس لیے اس کو بھی سخت کر دو، اس کو بھی نرم کر دو. کہ گاڑی نہیں چلے گی. جس کو نرم ہونا چاہیے اس کی نرمی صحیح ہے، جس کو سخت ہونا چاہیے اس کی سختی صحیح ہے. وہ اپنی جگہ پر 100 نمبر، یہ اپنی جگہ پر 100 نمبر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ بیجا کا نعرہ، بیجا نعرے جو عورتوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نقصان کس کا ہوا؟ اس مساوات کے نعرے نے نقصان کس
اور ایک اسم پھر نکلا فیمنزم کے نام سے. فیمنزم میں بھی مختلف طبقے کی فیمنزم بنی. عورت محوری فیمنزم ایک بالکل پیچ پہ گئی. ایک دم عورت مرد برابر ہے. جس طریقے سے عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں ویسے مرد کو بھی بچہ پیدا کرنا چاہیے. یہاں تک پہنچی ہے فیمنزم. فطرت سے کھلواڑ کرتے ہوئے اس نے سمجھا کہ عورت کو اس کا حق دے دیا اگر مرد بچہ پیدا کرنے لگے. خدا کے قانون سے کھلواڑ. عورت کو مرد کے برابری کا نام دے کے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ عورت کا ہوا. آپ دیکھیں فرق دیکھیں مرد اور عورت کا. جو اللہ نے عورت کو محبت، عطوفت، پیار، نزاکت دی ہے اور مرد کو اس کے مقابلے میں. آپ روزانہ آفس جاتے ہیں، جو لوگ آفس جاتے ہوں گے صبح میں آپ آفس جاتے ہیں، آفس میں کام کرتے وقت کبھی آپ کو چھوٹا بچہ یاد آیا کہ میرا بچہ کیا کر؟ ایک مرتبہ آپ پوچھ دیجیے کہ چھوٹا بچہ تم کو دن بھر میں کبھی یاد آتا ہے؟ کس حال میں ہوگا؟ نہیں یاد آئے گا. اس کی فطرت ایسی بنائی نہیں گئی ہے. اور وہ عورتیں جو آفس میں کام کرتی ہیں ان سے پوچھئے جن کا بچہ اسکول جاتا ہو، وہ آدھا دن اس کا گھر میں، آدھا دن اس کا آفس میں. کیا معلوم کام کرنے والے نے صحیح سے ٹفن بنا کے دیا ہوگا، نہیں دیا ہوگا، صحیح سے ڈریس پہن کے گیا ہوگا، نہیں گیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں جتنی بھی عورتیں، بعض عورتیں آفس سے فون کرتی ہیں یہ کیا کہ نہیں کیا. ایک مرد کو آج تک آپ نے دیکھا ہے جو فون کرے کہ یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، وہ کام ہوا. آفس گیا تو آفس کیا ہوا. لیکن عورت اگر آفس گئی تو آفس کی نہیں رہتی ہے. آدھا دن گھر میں، آدھا دن آفس میں. یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. وہ وہاں کے لیے بنائی نہیں گئی ہے. وہ وہاں کے لیے بنتے کہ کیا ہوا، کس کا نقصان ہوا. آپ نے مساوات کا نعرہ دے دیا، بلڈنگ بننے لگی، اس میں مرد بھی گارے اٹھا رہا ہے، عورت بھی اٹھا رہی ہے. اس نے اپنے بچے کو رکھا کنارے، کھیل رہا ہے اس کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، یہ گالی ڈو رہی ہے، پہنچا رہی ہے. اب وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو حساب لکھتے ہیں کس نے کتنی دیر کام کیا. اس کا بچہ رویا، اس نے گارے کی جو سر پر رکھے ہوئے تھے اینٹ گارے جو بھی رکھے ہوئے اس نے چھوڑا. آدھے گھنٹے بچے کے پاس آ گئی. اس نے بچے کو دودھ پلایا. کام میں دیر ہو رہی ہے، سویر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس کو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کو اب دودھ پلانا ہے. اس کی فطرت اسے کھینچ رہی ہے، اس کی محبت اسے کھینچ رہی ہے، اس کی عطوفت اسے کھینچ رہی ہے. اب وہ جائے گی. یہ جو بیٹھے ہیں بڑے میاں، انہوں نے کیا کیا؟ اس نے آدھا گھنٹہ کام چھوڑ دیا. آدھا گھنٹے کا مثلا 50 روپیہ یا 20 روپیہ جو بھی دے رہا تھا کاٹ لیا. مرد کا نہیں کرتا. مرد کا وہ آدھا گھنٹہ نہیں کرتا، وہ تو کام کر رہا ہے. یہ عورت کا آدھا گھنٹہ کٹ گیا اور اس کا پیسہ کٹ گیا. یہ پیسہ کیوں کٹا؟ اس لیے کہ مرد اور عورت کو برابر بنایا گیا. اگر اتنی فرصت دی گئی ہوتی کہ نہیں عورت کی جسم کی بناوٹ فرق کرتی ہے مرد سے، عورت کا انداز فرق کرتا ہے مرد سے، یہ جا رہی ہے بچے کو دودھ پلانے تو اس کا پیسہ نہیں کاٹا جائے گا. تو اگر نہیں کاٹا جائے گا تو فرق ہو گیا. فرق ہو گیا تو مساوات نہیں. مساوات کا نعرہ ہے، عورت برابر، مرد برابر. نقصان اس مساوات میں کس کا ہوا؟ اب وہ مرد جو باہر سختیوں کا کام کر رہا ہے اس سے کہیے رات میں تم روتے ہوئے بچے کو چپ کرا دو. 2 بجے رات میں جو بچہ چیخنے لگا، آفس میں ایک ڈانٹ پر سب کو چپ کرانے والا، اپنے بچے
بچے کو نہیں چپ کرا سکتا ہے، اس کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو آغوش مادر کی ممتا میں صلاحیت ہے، جو ماں کی کوکھ میں چپ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، وہ صلاحیت مرد میں دی ہی نہیں ہے۔ وہ بچے کو چپ کرانے میں 100 نمبر رکھتی ہے جو ایک مرد بھی نہیں کر سکتا، اور وہ باہر کا کام کرنے میں 100 نمبر رکھتا ہے کہ وہ اگر کرے گی تو مشکلات میں گرفتار ہوگی۔ دین اسلام اسی کو عدالت کہتا ہے، جس کی جو جگہ ہے اس کو رہنے دو، تو ترقی و کمال کے راستے پر چلو گے، گھٹ میل کر کو ان کے ان سے ملاؤ گے، ان کو ان سے ملاؤ گے، ترقی نہیں ہوگی، سماج برباد ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لکھا ہوا ہے کہ مجلس علم مرحوم سید ذکی حیدر صاحب ابن سید رضی حیدر صاحب بتاریخ 19 نومبر 2017 بروز اتوار صبح 10 بجے دن میں قرآن خوانی ہوگی اور 11 بجے دن میں مجلس ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ ایرانی امام باڑے میں، یہاں امام باڑہ ابو طالب۔ کون پڑھے گا مجلس؟ مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ۔ اس میں دہلوی لکھا، دہلی کے نہیں ہیں یہ پورنیہ ملک پور کے وفا ملک پوری صاحب جاتے ہیں۔ تو یہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ۔ آپ لوگوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی گئی، اور بعد میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مجلس کے بعد نظر کا اہتمام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل اس کی جگہ پر اسے رہنا۔ لیکن دین اسلام نے عورت کو کام سے نہیں روکا، کام سے نہیں روکا، کہا کام کرو لیکن وہ جو تمہارے جسم کا تقاضا ہے۔ اور دین اسلام نے کبھی بھی برابر نہیں کہا عورت کو مرد کے یا مرد کو عورت کے، بلکہ پلٹ کے یہ کہا کہ اگر تم نیک کردار بن جاتی ہو، وہی نیک کرداری جو امام زین العابدین نے دعائے مکارم الاخلاق کے 11ویں پیراگراف اور فراز میں دعا کی ہے، وَحَلَّنِي حِلْيَةَ الصَّالِحِينَ۔ اگر اسی نیک کرداری کے درجے تک پہنچ جاتی ہو تو اب برابری کی بات نہیں ہے۔ المرأة الصالحہ خیر من الف، برابری نہیں ہے۔ اگر نیک کردار خاتون ہے تو 1000 مرد سے افضل ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ نعرے بازی کا دین نہیں ہے، چونکہ عدالت نعرے سے نہیں پھیلتی، عدالت میدان عمل میں آنے سے پھیلتی، کردار سے پھیلتی ہے۔ اچھا یہ کون کہتا ہے کہ جو ہے وہ ہم کو عدالت پسند نہیں ہے؟ آپ یہ بتا دیجیے کیوں کہتا ہے؟ حرامی کہتا ہے ہم عدالت پسند، تو پتا کیسے چلے کہ تم عدالت پسند ہو اور ہم ظلم پیکر ہیں؟ پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں؟ فضیلت عدل، عدل ساعت، لمحے بھر کی عدالت خیر من
عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے لمحے بھر کی عبادت، کیونکہ تمام عبادتوں کا مقصد عدالت ہے۔ وہ بھی ویسی والی عبادت نہیں جیسی ہم لوگ کرتے ہیں کہ سورہ ہم میں ظالین پتہ چلتا ہے، سورہ قل اللہ میں کفوا احد پتہ چلتا ہے، بیچ میں کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسی والی عبادت نہیں۔ اور روزے میں وہ والا روزہ نہیں کہ جو اذان ہونے تک پانی پیتے رہے اور ہر آن گھڑی دیکھتے رہے کب جو ہے وہ 3:15 اور 7:06 اور 29 سیکنڈ ہو رہا ہے، وہ نہیں۔ کون والا روزہ اور کون والی عبادت؟ عدالت لمحے بھر کی۔ ایسی 70 سال کی عبادت جس میں 70 سال رات میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے، دن میں 70 سال روزہ رکھتا رہے، ایسی ظلم وجور ساعت، لمحے بھر کا جو ظلم، کہاں؟ فی حکم، فیصلہ کرنے۔ اشد عند اللہ من المعاصی 60 سنہ، خدا کی نگاہ میں 70 سال کے گناہوں سے بدتر ہے۔ اتنی بات ہم ہی عادل ہیں، مراد رضا عادل ہے، کیا کیجیے گا؟ کوئی کرائٹیریا ہے؟ ہم عادل ہیں، آپ ظالم ہیں، کیا کیجیے گا بھائی؟ کون ثابت کرے گا کہ ہم ظالم ہیں آپ عادل ہیں؟ ہر آدمی ابھی بم مارنے والا، پہلے دن کہا نا ہم نے کہ وہ جو بم مار رہا ہے بچوں پر نیتوں میں، وہ بھی کہہ رہا ہم عادل ہیں۔ جس کو مزاروں سے نفرت ہے، تہس نہس کرنا چاہتا ہے، وہ تو دہشت گرد داعش ہے، وہ بھی کہتا ہم نظام مصطفیٰ پھیلانے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ اب لیجیے، وہ بھی پرچم لا الہ الا اللہ لکھے ہوئے ہیں اور کاٹے دے رہا ہے، مارے ڈال رہا ہے۔ زنا کا نام نکاح رکھ دیا، نکاح کا نام جو جا رہے ہیں، کاہے کے لیے سب کر رہے ہیں بھائی؟ جنت میں جانا ہے، عدالت پھیلانا ہے۔ تو جب سب کچھ عدالت ہے، وہ بھی عادل، یہ بھی عادل، سب عادل، تو پتا کیسے چلے ظالم کون؟ پیغمبر اکرم نے کہا ایسے نہیں چلتی ہے بات عدالت کی، ہم بتاتے ہیں علامت۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ یہ مولانا صاحب آپ آتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، دوسرے آتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، آپ کہتے ہیں عمل نہیں کرو گے تو آنسو بیکار، وہ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ تلی کر کے چلے گئے، ہماری ضرورت کیا ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، بات کس کی مانے؟ مل صاحب دونوں کس کی بات مانے؟ اور اب تو سربراہ امامت ایسے چل رہا ہے کہ پہچانے میں نہیں آ رہا، ہندوستانی میں ماما پہنایا جا رہا ہے، تو اب تو رکھا ہی نہیں کوئی معیار، وہ بھی امامہ پہنتے ہیں، آپ بھی امامہ لگاتے ہیں، تو یہ معیار ہی ختم کر دیا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، یہ انہوں اور ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب تو بات یہ ہے کہ پیغمبر نے علامت کیا بتائی ہے؟ جو علامت نبی اکرم بتائیں گے اور ان کے جانشین امیر المومنین اور ان کی نسل بتائیں گی، جو ائمہ کی نسل ہے وہ معیار عدالت قرار پائے گی۔ کوئی کچھ بولتا نہیں، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ علامت۔ اسی لیے جب جنگ صفین میں کسی نے امیر المومنین سے کہا یہ علی ہے، حق ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا کسی کو آپ نے دیکھا ہے بدنصیب کہ حضرت علی کو دیکھ کے ہم کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ایک بدنصیب ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میرے جیسا کمزور رہتا تو کیا کہتا؟ اس کو اگر یہ کمزور کو فضیلت دے دی جاتی پارٹی بازی کی بنیاد پر، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ فضیلت اہل کو دیتا ہے، ورنہ پارٹی بازی کی بنیاد پر، چاپلوسی کی بنیاد پر
حاشیہ نشینی کی بنیاد پر اگر فضیلتیں بڑھتی ہوتی تب تو میرے جیسے کو مل جاتی ہے. اگر وہ فضیلت جو امیر المومنین کو ملی ہے کمالات کی بنیاد پر تو سینوں لٹ لیتا, بے شرم بے حیا, جو سمجھ میں نہیں. ہم سے پوچھتا ہے ہم کون, ہم کو نہیں جانتا ہم کون ہے کیا. وہ شروع ہو جاتا نا. جب اس میں اہلیت نہیں ہے حق کو پہچاننے کی تو اس کو معیار بتاؤ. اعرف الحق تعریف اہلا, صاحب حق سے حق نہیں پہچاننے میں آئے گا. جبہ اور دستار امامہ اور ٹوپی سے حق نہیں پہچاننے میں آئے گا, بلکہ حق کو پہچانو, اس کی معیار پر صاحب حق کو تولو, عدالت کو پہچانو, اس کے معیار پر عادل کو تولو, تو راستہ عدالت پر چلنے لگو گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جو ہر وقت ہاتھ میں تصویر رکھے ہو, جس کی پیشانی پر اتنا گھنٹہ ہو, یہ سب علامت گھمنا. من عامل الناس فلم یظلمہم, جو لوگوں سے لین دین خرید و فروخت کرے تو اس میں ظلم نہ کرے. معاملہ کرے تو معاملے میں اوپر نیچے ان کی ٹوپی ان کا سر ان کی ٹوپی نہ کرے. تولنے کا معاملہ ہے تو ناپ تول میں کمی نہ کرے. جس چیز کا بھی معاملہ ہے معاملے میں ضرور نہ کرے. وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ, جب بات کرے تو بات کرنے میں جھوٹ نہ بولے. ہم دیکھیں وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يَخْلِفْهُمْ, اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے. دیکھ رہے اس میں کہیں پر نماز نہیں ہے, اس میں کہیں پر یہ نماز کے اثرات ہیں, یہ نماز کے اثرات ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, نماز برائیوں سے روکتی ہے. کن برائیوں سے روکتی ہے؟ ان برائیوں سے بچنے کا تذکرہ. جو معاملہ کرے, لین دین کرے تو اس میں ظلم نہ کرے, جو بات کرے تو بات میں جھوٹ نہ بولے. بات تو کھانا پچ جاتا ہے لیکن بات اس وقت تک ان کی پچتی نہیں جب تک 2-3 جھوٹ نہ ملائے. اور جب تک آدمی جھوٹ نہ بولے گپ کیسے لڑے گا کنا. جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے. فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوَّتُهُ, تو ایسا شخص جس میں یہ اوصاف پائے جائے اس کی مروت کامل ہے, وہ مرد ہے. وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ, اس کی عدالت ظاہر ہو جائے گی. وَوَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ, اس سے برادری کرنا واجب ہو جائے گا. وَحَرَمَتْ غِیبَتُهُ, اس کی غیبت کرنا حرام ہو جائے گا. صلوات بھیجیے تو محمد وآل محمد. باتوں پر بھی نعرے لگتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. دو 4 بار پہچاننا ہے کسی کو, عدالت اس میں پائی جاتی کہ نہیں. تم کیا چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے, دوسرے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کریں ذرا بتاؤ. پر جیسا چاہتے ہو دوسرے تمہارے ساتھ برتاؤ کریں ویسا ہی تم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرو, عادل ہو جاؤ گے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. من صاحب الناس بالذی یحب ان یصاحبوہ, جو لوگوں کے ساتھ ایسے
لوگوں کے ساتھ ایسے میل جول، لوگوں کے ساتھ ایسے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسا چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ برتاؤ کریں، تو وہ عادل ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے، کتنی آسان سی عدالت ہے جس کو ہم نے تصر سمجھ لیا ہے۔ اب یہ پیغمبر اکرم امیر المومنین نعرہ سلام، من طابق السر علانیتہ، جس کی تنہائی اور علل اعلان راستوں پر چلنا ایک ہو، تنہا کمرے میں انٹرنیٹ اور فیس بک لیے بیٹھا ہو، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، نہ اماں نہ ابا نہ بیوی نہ بیٹی نہ بہن، کوئی نہیں، اکیلا کمرہ ہے اور اس میں نیٹ کی ساری سہولتیں ہیں، اور جب چاہے جو کر لے، جو دیکھ لے، اس میں جیسا ہے ویسا ہی باہر اپنے کو دکھائے۔ جس کا سر، جس کی پوشیدہ زندگی اور جس کی عوامی زندگی ایک ہو، وہ عادل ہے۔ جو گھر میں جیسا ہو ویسے ہی باہر ہو، وہ وافقا فعلہ مقالتہ، جو بولتا ہو وہ کرتا ہو، جو کرتا ہو وہی بولتا ہو۔ یہ بڑی سخت منزل ہے اور بڑی آسان منزل ہے۔ سارا معاملہ جو خراب ہوتا ہے وہ اسی سے۔ انسان بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ قرآن کو اسی پر افسوس ہے، اب تیوت بدلتا ہے قرآن۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ارے تم کیوں وہ بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ عذاب نازل کرے گا، سخت عذاب، اگر تم جو بولو وہ کرو نہیں۔ تیور بدلتا ہے قرآن کا، کیوں جو بولتے ہو وہ کرتے نہیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ پیغمبر اکرم فرماتے میری کمر توڑ دی۔ یہ خوف نہیں ہے کہ مسلمان کافر ہو جائے گا، یا اس کی خوشی نہیں ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مشرک ہو جائے گا تو اس کا شرک اسے برباد کر دے گا، اگر مومن رہے گا تو اس کا ایمان اسے بچا لے جائے گا۔ مجھے اس سے خوف ہی نہیں ہے کہ کون مشرک ہو جاتا ہے کون مومن رہ جاتا ہے، صاف صاف مشرک رہے صاف صاف مومن رہے، ہمیں اسے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرا درد اور مشکل اس شخص سے ہے جو بولتا وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو، کرتا وہ ہے جو خدا ناپسند کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ مدد حاصل کرو، کیسے؟ نیت صاف رکھ کے، کس میں؟ جو تمہارے تحت تکفل ہیں، جو تمہارے زیر نظر ہیں، ان کے ساتھ اپنی نیت صاف رکھو۔ بولنے سے نہیں ہوگا ہم سب کا خیال چاہتے ہیں، یہ بولنے سے نہیں ہوگا وہاں کے منچ پر تقریروں میں کہ ہم سب کی ترقی چاہتے ہیں۔ نیت دیکھو کس کی ترقی چاہتے ہو۔ یہ کہنے سے نہیں ہوگا کہ سب میری اولاد ہیں، سب میرے بچے، پوری دنیا میرا بچہ ہے، پورا ملک میرے بچے جیسا ہے، اپنے بچے کی نہیں خبر۔ نہیں، ایسے نہیں چلے گا معاملہ اس سے نہیں چلے گا۔ رعیت کے لیے ترقی چاہتے ہو تو حسن
صاف رہے گی. وقلت الطمع، اور لالچ کو تھوڑا سا کم کر دو. جو دن ملے ہیں حکومت کرنے کے، جو دن ملے ہیں حکومت کرنے کے، اس کو اچھے سے گزار لو، خود بخود بقیہ دن مل جائیں گے. جو اس لیے کہ دوسروں نے برا کام کیا تو ان کی حکومت جاتی رہی، دوسروں نے عدالت سے کام نہ لیا تو ان کی حکومت جاتی رہی برسا برس کی. اگر تم بھی عدالت نہیں کرو گے، عدالت سے پیش نہیں ہوگے تو تمہاری بھی حکومت باقی نہیں رہے گی. صلوات بھیجیے محمد. عدالت پھیلاؤ، لالچ کو کم کرو. وکثرت الورع، گناہوں اور برائیوں سے خود کو بچاؤ، تب جا کے عدالت مکمل ہوگی. پوچھا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا عدالت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچا لو. اذا غضا طرفه من المحارم، جب اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو حرام سے. وَلِسَانَهُ عَنِ الْمَعَاصِمِ، اور جب اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لو. وَكَفَّهُ عَنِ الْمَظَالِمِ، اور جب اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچا لو، اپنے وجود کو ظلم سے بچا لو. تو یہی عدالت ہے. عدالت بولنے سے نہیں آتی. اچھا، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ دین اسلام دین عدالت ہے، دین مساوات نہیں ہے، تو یہ آپ نے سن لیا اور ہمیں یقین ہے آپ بعد میں کچھ بولیے گا نہیں. اس لیے کہ آپ لوگ سننے والے لوگ ہیں، پوچھنا آپ لوگ کو آتا ہی نہیں ہے. بات نہیں بولیے گا. دوسرے مولانا جب میرے بعد آئیں گے ان سے آپ پوچھیے گا کہ وہ مولانا صاحب یہ پڑھ کے چلے گئے، پڑھ کے چلے گئے تو ان سے پوچھے. اگر دین اسلام دین عدالت ہے، دین مساوات نہیں ہے، تو پھر امیر المومنین سے لوگوں کو جھگڑا پائے گا تھا. اسی مساوات کو تو جھگڑا تھا. اور کیا وہ جھگڑا تھا؟ جتنا عرب کو دیا اتنا ہی عجم کو دیا، اسی کو تو جھگڑا تھا. پچھلی حکومتوں نے الگ الگ رکھا تھا. جو پہلے اسلام لایا اس کو 5000، جو سابق جنگ بدر میں شرکت کیا اس کو 8000، جو 8ویں ہجری کو ایمان لایا اس کو 3000، سب درہم بانٹے گئے تھے. اور جو ادھر سے جو نبی کی بیویاں ہیں ان کو خاص احترام، وہ بھی خاص بیویاں، ان کو سردی میں رہنے کا الگ علاقہ، گرمیوں میں رہنے کا الگ علاقہ. یہ سب تو صحیح کیا نا بھائی. عدالت تو اسی کا نام ہے. یہ اونچے اونچے لوگ ہیں تو اونچے اونچے ان کے رتبے ہیں. امیر المومنین سے لوگوں کا جھگڑا کرایا جاتا، یہی کہ آئے تو سب کو برابر کر دیا. تو اگر دین اسلام دین مساوات نہیں ہے تو بیانی نے مساوات کیوں کیا؟ اس عدالت کو باقی کیوں نہیں رکھا؟ جو عدالت میں نے پیش کی، آپ جو معنی میں عدالت پیش کی ہوگا دین اسلام دین مساوات نہیں ہے. دیکھیے اپنی بات کو اپنے اس میں کاٹ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ پوچھیں گے نہیں سمجھ دیں. عدالت اور مساوات، دین اسلام دین مساوات نہیں ہے. پھر کہتا ہوں دین عدالت ہے، لیکن جہاں پر عدالت اور مساوات ایک ہو جاتے ہیں وہاں پر عدالت اور مساوات ایک ہے. کیونکہ ہر جگہ جہاں مساوات ہے وہاں عدالت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں مساوات وہاں عدالت، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں عدالت وہاں مساوات. نہیں، بلکہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ عدالت ہے مساوات نہیں ہے، بعض جگہ مساوات ہے عدالت
بعض جگہ عدالت بھی ہے، مساوات بھی ہے، اس مرحلے میں عدالت اور مساوات ایک ہے، اور وہ جگہ وہ ہے کہ جب ایک جیسے سب ہوں تو اس میں رتبہ بندی نہیں ہو سکتی۔ آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے سب برابر، اس میں رتبہ بندی نہیں ہو سکتی، گورا کالا اجلا لال پیلا موٹا عرب عجم کا، نا اس میں سب برابر۔ بیت المال میں جو پیسہ آ رہا ہے، جو کسی کی محنت سے نہیں آیا، وہ ملک کی ترقی کا پیسہ، اس میں سب برابر، اس میں اونچ نیچ نہیں چلے گی۔ امیر المومنین نے اس عدالت کے مرحلے کو بیت المال میں استعمال کیا کہ دیکھو بیت المال جو آ رہا ہے اس میں تمام مسلمان برابر کے حقدار ہیں، چاہے میں علی ہوں چاہے کوئی دوسرا ہو، 3 درہم میں بھی لوں گا، دوسرا ملے گا۔ صلوات بھیجیے محمد محمد۔ کہ یہ عدالت سے کیوں پیش آ رہے ہیں، جس میں سب برابر ہے اس میں برابر کیوں ہے؟ آیا یا نہیں؟ آپ نے مجھے بھی لائن میں کھڑا کر دیا۔ کالے حبشی کے ساتھ لائن میں لگنا برا نہیں ہے، چاہے کسی کی لائن ہو، چاہے روٹی کی لائن ہو، چاہے کھانے کی لائن ہو، کوئی لائن ہو۔ لائن تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، 1 سال سے کیسی کیسی لائن لگی ہے۔ لائن میں لگنا نہیں کوئی مشکل ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ دیکھو جس نے لائن میں لگوایا ہے وہ بھی لائن میں لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ صلوات محمد محمد۔ علی مرتضیٰ کا کرشمہ یہ ہے، جیسے کالے کو لائن میں لگایا ویسے ہی سابق الاسلام کو بھی لائن میں لگا کے بتا دیا، بیت المال کا پیسہ بڑھنے میں عرب و عجم نہیں چلے گا، اسلام چلے گا، انسانیت چلے گی۔ صلوات محمد محمد۔ اسی پر تو دشمنی بنی۔ ہم پہلے اسلام لانے والے لوگ، رسول اسلام کے پسینے بخون بہانے والے لوگ، بدر میں قربانی دینے والے، جن کی فضیلت زبردست ہے۔ کربلا والوں کو بھی ملایا گیا تو کہا گیا بدر والوں جیسی فضیلت، ایسے بدریجون کو آپ نے کالے کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آج بھی اسلام کی خدمت سے ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہے ہیں۔ اچھا اتنا کام کیا تم نے دن کا؟ کہا یہ بتاؤ پہلے میں اسلام لایا کہ پہلے تم لائے؟ کہا نہیں وہ تو آپ ہی لائے گا۔ کہا یہ بتاؤ رسول خدا کی خدمت تم نے زیادہ کی یا میں نے کی؟ کہا نہیں وہ تو آپ ہی نے کی۔ دشمنان اسلام کا قلم کما میں نے زیادہ کیا تم نے کیا؟ میرے زخموں میں بتیاں ڈالی جاتی تھیں جنگ سے واپسی میں، یہ تمہارے؟ نہیں وہ تو آپ کے۔ تو کہا جب میں تو تم سے سب سے بہتر ہوں نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا جب میں تم سے سب سے بہتر ہوں، جتنے دعوے دار ہو، تو جب میں خود 3 درہم لے رہا ہوں تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ جتنے سب بیت المال میں برابر ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد محمد۔ یہاں سے عدالت پھیلتی ہے، اور انہیں کہا اہم فضیلت امیر المومنین کی بچ گئی اس عدالت کے حوالے سے۔ لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا، میں بتا دیتا ہوں
10 منٹ آپ ٹائم دیں گے مجھے؟ 10 منٹ آپ دے رہے ہیں، تب پڑھ رہے ہیں، بتا دیں۔ کل کوئی پانی مجلس نہ پڑے کہ زیادہ پڑھ دیا تھا، ابھی تک کہانی ہے نہیں کسی نے، ہم فرض کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کی فضیلتیں آپ نے بہت سنی، لیکن ہم ساری وہ فضیلتیں پڑھتے ہیں امیر المومنین کی جو امیر المومنین سے متعلق ہیں، وہ فضیلت بیان ہی نہیں کرتے جس کو ہمیں اپنے لیے استعمال کرنا سنا ہے کوئی علی جو کر رہا فرار، ہم سے کیا مطلب؟ اوکے بہت اچھی بات ہے، بابا بھی کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے۔ دیکھیے ذرا کتنی حرمہ نصیبی ہے، کتنی محرومیت ہے ہماری۔ نعرے میں کیا کیا بولا جاتا ہے؟ نگر نگر، گلی گلی، علی 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 علی۔ جب نعرے تو برے نہیں ہیں، آپ نے کہیں کبھی نعرے کی مخالفت میں مجید پڑھ کے چلے گئے؟ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس کو دیکھیے، کلیوں کی چٹک میں، پھولوں کی مہک میں علی۔ کبھی سوچا نعرہ لگانے والوں نے اور ساتھ میں علی علی کہنے والوں نے جس علی کا نام کلیوں میں چٹک پیدا کر دے، پھولوں میں مہک پیدا کر دے، گلیوں کو منور کر دے، نگر کو منور کر دے، جبریل کو جبرائیل بنا دے، میکائیل کو میکائیل بنا دے، اعلیٰ علیین تک پہنچا دے، وہاں فرشتے علی کی شبیہ بنا کے زیارت کریں، یہ ساری چیزیں جس علی کے نام میں اثر رکھتی ہیں، کلیوں کو اثردار کر دے، پھولوں کو مؤثر کر دے، تمام متاثر کر دے، جو ذات علی ابن ابی طالب کی کسی نعرہ لگانے والے نے سوچا جو نباتات میں اثر پیدا کر کے ان کو کمال عطا کر دے، ارے یہ بولنے والے کے کردار پر صلوات محمد وآل محمد۔ خیبر کا نعرہ ہم میں صہیونیت کی مخالفت کا جذبہ نہ جگائے تو خیبر کے نعرے سے فائدہ کیا؟ صلوات محمد وآل محمد۔ وہ فضیلت امیر المومنین کی لکھیے، حکمراں جماعتوں کو آپ لیٹر لکھیے خالی امیر المومنین کے فضائل اور کچھ نہ کیجیے، کچھ نہ کیجیے، لیٹر لکھ کے بھیجیے، ہم جس کو مانتے ہیں اس نے حکومت کی تو یہ اس کی کوالٹی تھی، یہ لکھیے بھیجیے۔ یہ دیوالی کا زمانہ ہے، دیوالی کی مبارکباد اپنوں میں دیوالی کو مبارکباد نہ دیجیے، اب چلا ہے چلا نہ، 2-3 میسج میرے پاس بھی آ رہے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں بھی کوئی مر جاتا ہے تو دیوالی نہیں مناتے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا زمانہ ہے، ہیپی دیوالی لکھ رہے ہیں، دوسروں کو دیں گے، اس کی خوشی ہے، اگر دے سکتے ہیں تو نام کر دیں گے مزادار ہے، اس کو برا بھی نہیں مانے گا، لیکن دیجیے پیغام اور بتائیے علی نے اپنی حکومت میں کیا کیا عدالت کے حوالے سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ 2 محلہ ہے کوفے میں، پہلے سمجھیے کوفہ ہے کیا؟ کوفہ ہے چھاونی، جہاں فوج رہتی ہے، جہاں فوج رہتی ہے کوئی اپنا ذاتی مکان بناتا ہے؟ کسی فوجی کا گھر دیکھا آپ نے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ 2 محلہ ہے کوفے میں، ایک محلہ اتیخ اور ایک محلہ سماک۔ ایک ڈاؤن ٹاؤن میں، ایک پوش ایریے میں، جو دارالعمارہ کوفے میں جو دارالعمارہ جہاں حاکم رہتا ہے اس کے اطراف کا جو ماحول ہے وہ
پوش ایریا ہے، اور جو ادھر اطراف کا ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن ہے. جو پوش ایریا ہے اس میں دشمن رہتے ہیں، جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس میں چاہنے والے رہتے ہیں. اور دشمن بھی ایسا بے ادب دشمن، میری تقریر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے چلے گئے، کوئی بات نہیں، میں بہت دیر پڑھ دی، ہم لوگوں کو کام ہے، نہیں رہیں گے، چلے گئے. لیکن ہم مجلس پڑھ رہے تقریر کر رہے ہیں، ایک آدمی یہاں سے اٹھے اب میرے منہ پر آ کے ہاتھ چمکانے لگے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ امیر المومنین تقریر کرتے تھے، خوارج آ کے منہ پر ہاتھ چمکاتے تھے. ایسے دشمن کی بات کر رہا ہوں. آج کسی حکمران کے ساتھ کوئی ایسے کر دے، اس کی زندگی موت بن جائے گی، کس قید خانے میں جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن امیر المومنین نے نہیں چھیڑا بھی نہیں انہوں نے. اور اس کے بعد یہ نعرہ دشمنوں اور دوستوں کے درمیان کہ میری حکومت میں کوفے میں کم سے کم کوفے میں یعنی چھاونی میں. اب دوسری جگہ کیا کیا ہمیں؟ اچھا ایسا نہیں پیسہ نہ ہوتا نا، سارے پیسے لوٹ رہا ہے امیر شام باغی. جتنے ٹیکسز آ رہے ہیں وہ راستے سے روک لیتا ہے پورے شامات کے علاقے کے اور اطراف میں جہاں جہاں تھا اس کا اثر و رسوخ. ایسا بھی نہیں بہت پیسے ہیں اس کو بانٹ رہے ہیں، نہیں. ایسے ماحول میں کہ جب باغی ٹیکس آنے بھی نہیں دیتا ہے بیت المال میں، ایسے ماحول میں منبر بجاتے ہیں پہنچائیے یہ پیغام. اور اس کے بعد کہتے ہیں میری حکومت میں یہ دعویٰ دشمنوں کے درمیان، اور ایسے بےباک دشمنوں کے درمیان، ایسے بدتمیز اور بے حیا دشمنوں کے درمیان میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس 3 چیز نہ ہو. پہلی چیز رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان. یہ بول کے میں چپ ہو گیا، تھوڑی دیر سوچ لیجیے. آپ بھوپال میں کتنے لوگوں کے پاس اپنا مکان نہیں ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دیں. دیکھیے ہاتھ اٹھتا رہے گا جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے. اور جن کے پاس اپنا بھی ہوگا وہ کتنے دن رہے ہوں گے، ابھی اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو سبھی اٹھا دیں گے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بعد رہنے کو اپنا ذاتی مکان نہ ہو، کھانے کو گیہوں کی روٹی نہ ہو، پینے کو میٹھا پانی نہ ہو. آپ نے سن لیا کہ گیہوں کی روٹی نہ کھائیں گے تو آپ کہاں کی روٹی کھائیں گے؟ بتائیں. مڑوے کی روٹی کھائیں گے، جوار کی، جو کی کوئی ہے ملتی ہے، وہی تو مہنگی ملتی ہے، آٹا ہی سستا ملتا ہے. آپ کے لیے گیہوں کا کریز نہیں معلوم ہے آپ کو، اس لیے آپ نے سن لیا. سب سے پہلے عرب کو، ابھی سوچیں پاگل تھا کیا ابن فسر صاحب عمر صاحب کہ گیہوں کے اوپر حسین کو قتل کر دیا. کہے با قتل کیا امام حسین کو؟ رہ کا گیہوں، ایرانی گیہوں، اس میں دباؤ سے جذبہ تھا، اٹریکشن تھا، کھچاؤ تھا کہ امام حسین قتل کر دیا جائے. سوچتے ہو نہیں بہت اٹریکشن تھا جناب. جب ایران پر حملہ ہوا عرب نے کیا تو سب سے پہلی بار نہاوند میں عرب نے گیہوں دیکھا، اور عرب یہ سمجھتا تھا کہ گیہوں کھانے سے انسان فوراً موٹا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. تو جب وہ گیہوں کی روٹی یا جو کچھ بھی کھاتا تھا گیہوں کا تو اپنی کھال دیکھتا تھا کہ پھیلی کہ نہیں پھیلی. یہ کریز تھا گیہوں کا. اس وقت سب سے قیمتی غذا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کی روٹی کھاتے تھے پیس کے. آج بھی آپ عراق میں چلے جائیں، صدام کے زمانے میں لوگ اس کی روٹی کھاتے تھے.
امیر المومنین دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے فقط ان کو نہیں جو علی علی کہنے والے ہیں، جو علی کی محبت کا نمبر، ان کو نہیں، سب کو، وہ بھی مدینے میں نہیں، چھاؤنی میں، فوجی علاقے میں، سب کو رہنے کے لیے اپنا مکان ہے، کھانے کے لیے گیہوں دو۔ ڈاؤن ٹاؤن میں تو پانی پہنچا دینا آسان ہے، دشمنوں کے علاقے میں تو پانی روکنا آسان تھا، کہ جیسے تیسے پہنچ جاتا پانی نہیں، باقاعدہ امیر المومنین نے پائپ لائن لگوائی تھی جس سے پانی جاتا تھا اوپر تک پاؤش ایریا میں۔ آج پانی ناپ لیجئے تو پتا چلے گا کتنا پانی ہے اور کتنا اس میں پانی کی مخالفت کی چیزیں ہیں۔ امیر المومنین نے اپنی اس کشمکش والی حکومت میں، جن کو حکومت کرنے نہیں دیا دشمنوں نے، اس کے باوجود 4 سال کی حکومت میں نعرہ دے کے بتایا، دشمنوں کے نرغے میں دعویٰ کر رہا ہوں، ایک اٹھ کے کھڑا ہو کے نہ بولا یا علی یا علی، میرے گھر میں پانی نہیں، میرے گھر میں گیہوں نہیں، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ علی نے پیغام دیا، دیکھو مذہب اور پیٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، پیٹ دیا ہوا اللہ کا ہے، رہنے کے لیے سایہ ہر کو چاہیے، پیٹ اور مذہب کو الگ کرو، اس لیے کہ پیٹ دیا ہوا اللہ کا ہے، ایسا نہ کرو جو تمہارا والا ہے اسے بھر دو، جو دشمن ہے اس کو کچلا دو۔ صلوات محمد محمد۔ عدالت کو بچانے کے لیے، ساری زحمتیں اسی عدالت کو بچانے کے لیے۔ زینب اولیاء مقام نے اپنی چادروں کی قربانی دی اسی عدالت کو بچانے کے لیے۔ سرکار سید الشہداء نے قربانی دی، روتے رہے۔ زید العباس شام الشام کہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کے بچانے والوں کو ظلم کی آخری منزلوں سے گزرنا، لیکن عدالت جیت گئی، ظلم ہار گیا۔ نعمان ابن منذر نے پوچھا کہ مولا شام میں کون کون سی مصیبت پڑ گئی جو آپ ہر وقت الشام الشام کہتے رہتے؟ کہ نعمان، شام میں ہم پر شب جمعہ ازادار ہوں۔ اور پھر زینب کبریٰ کا نام آ گیا سلام اللہ علیہ، پھر وہیں پہ مقلا و چادری کا تذکرہ آ گیا۔ زینب کبریٰ پلٹنے والی ہیں کربلا 40 میں۔ 7 مصیبتیں ایسی پڑی کہ نعمان سیدانی زہرا کی جائی نے کہا تھا، شمر ہمیں اس دروازے سے لے جانا جس دروازے سے تماشائیوں کا مجمع کم ہو، لیکن شیم اسی دروازے سے لے گیا جس دروازے پر تماشائیوں کا مجمع زیادہ تھا۔ تو سیدانی نے کہا، شمر ایسا کر کہ سروں کو آگے آگے کر رہے تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہمارا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ لیکن اس مظلوم ملعون نے ایسا نہیں کیا، حسین کے سر کو زینب کے ساتھ، عباس کے سر کو ام کلثوم کے ساتھ، لیلا کے ساتھ علی اکبر کے سر کو، رباب کے ساتھ علی اصغر کے سر کو، اسی طریقے سے سرائے شہداء رکھے جاتے رہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا حسین ابن علی نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی تھی؟ تاکہ قرآن سن کے لوگ میرے چہرے کی طرف متوجہ ہو جائے، ارے زینب کی طرف نگاہیں نہ اٹھے۔
ہمیں اس جگہ سے لے جانا جہاں مجمع کم ہو، لیکن نہیں، اے نعمان ہمیں 2 دن تک بازار شام میں گھمایا گیا، چاروں طرف ہمیں گھمایا گیا بھیڑ کے درمیان، اور ہمیں نیزوں کی ہنیوں اور تلواروں کی نوک کے درمیان بیچ میں رکھا گیا۔ ہم میں سے جو بھی کوئی ہلتا تھا تو نیزوں کی ہنیاں چبوئی جاتی تھی، تلواروں کی نوک چبوئی جاتی تھی، اور اے نعمان ہمیں جس راستے سے گزارا گیا اس راستے پر عورتیں کھڑی ہو کر بالٹیوں میں آگ کے شعلے بھرے انگارے رکھے ہوئے تھی، وہ ہمارے سروں پر ڈال رہی تھی۔ ایک انگارہ میرے سر پر گرا، میرا بال جلا، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، میرا بال جلتا رہا۔ اے نعمان ہمیں اس محلے میں لے جایا گیا جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے، کنیزوں کو بیچا جاتا ہے تاکہ ہمیں بیچ دیا جائے، لیکن خدا نے یہ ہونے نہیں دیا، اور اے نعمان ہمیں اس قید خانے میں رکھا گیا جہاں دن کی دھوپ رات کی اوس پڑتی تھی، جس سے قیدانیوں کے جسم کی کھال اثر انداز ہونے لگی، اور اے نعمان ہمیں اس محلے میں لے جایا گیا جہاں یہود و نصارہ رہا کرتے تھے، اور ان سے کہا گیا یہ اسی علی کی اولاد ہے جس علی نے خیبر و خندق میں تمہارے بزرگوں کو قتل کیا ہے، تو اب تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو بدلہ لے لو۔ بے نعمان اب کیا تھا؟ ارے کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزوں کی ہنیاں چبوتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، ارے کوئی لکڑی سے حملہ کرتا تھا۔ اے نعمان کسی کے بعد کچھ نہ بچا، تو مٹھی مٹھی بھر ہاتھوں میں مٹی اٹھا کے ہماری طرف پھینکتا تھا، ہم اکیلے کھڑے رہے، لیکن کوئی نہ تھا جو یہ کہتا یہ نبی زادی ہے، یہ علی زادی ہے، یہ فاطمہ کی جائی ہے۔ ارے دشمن ظلم کرتا رہا، اشار اشار اشار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ادبات عالیات کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو پیغام کربلا کو عام کرنے کا ذریعہ قرار دے، ہمارے ان آنسوؤں کو غیبت کے اندھیرے کو کم کرنے کا سبب قرار دے، ہمارے ان آنسوؤں کو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب قرار دے، ہمارے ان آنسوؤں کو امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب قرار دے، ہمارے ان آنسوؤں کو سیدہ مرضیہ کی مدد کا طریقہ عطا فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو سیدہ مرضیہ کی مدد عطا فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو سیدہ مرضیہ کا مددگار قرار دے، میرے مالک ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ یہ اعلان آپ لوگ پھر سے سماعت فرما لیں کہ جناب